اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم ایک اور قرآنی واقعے کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک چیز کا ذکر ہے اور اس کے بڑے فائدے قرآن پاک کے اندر ذکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ یہ کیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ اس سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے لوگ۔ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ آپ کی وراثت، آپ کی اولاد میں بطور وراثت چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ملا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کی قوم بنی اسرائیل میں آیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس یہ پہنچا، صندوق تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر۔ تو پہنچتے پہنچتے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پہنچا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس صندوق کے اندر اپنا سامان رکھا کرتے تھے، عصا مبارک رکھا کرتے تھے، آپ اپنی جوتیاں مبارک اس میں رکھا کرتے تھے، اپنے کپڑے وغیرہ بھی اس میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا امامہ مبارک اس میں رکھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی انگوٹھی بھی اس میں ہوا کرتی تھی۔ یہ بہت ہی متبرک تھا، اس میں بہت زیادہ برکت تھی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم۔ سکینہ مطلب اطمینان، سکون۔ کفار کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو یہ اس کو سامنے رکھ لیتے۔ اگر کفار بنی اسرائیل کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی یا ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا، تو پھر اس صندوق کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے تو اس صندوق سے ہی آواز آ جاتی تھی، اسی سکینہ، تابوت سکینہ سے آواز آ جایا کرتی تھی، اور جس سے پھر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جنگ میں بنی اسرائیل والے اس کو لے کر جاتے تھے۔ جب سامنے کا لشکر بڑا ہوتا اور یہ لوگ ڈر جاتے تھے، اور جب ان کی طاقت نہیں ہوتی تھی لڑنے کی، تو پھر یہ اس صندوق کو، تابوت سکینہ کو سامنے رکھا کرتے، پھر دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تابوت سکینہ سے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیتا، اور یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، دلیر ہو جاتے تھے۔ پھر یہ لڑتے، پھر یہ جنگ بھی جیت جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوا۔ اس کی برکتیں دیکھیں، صرف لکڑی کا صندوق ہے، شمشاد کی لکڑی ہے، لیکن دعا کرتے اس کے وسیلے سے، کیونکہ اس کا تعلق اب بڑوں سے ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، پھر چلتے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، پھر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان کے ساتھ اس کا جب نسبت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے دعائیں بھی قبول کرنے لگا۔ ان کے جھگڑے ہوتے تو پھر اس سے آواز آنا شروع ہو جاتی۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ اس کا ادب کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے اندر گناہ بڑھنے لگے، سرکشی عام ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ کا ایک بہت لشکر ان پر جو ہے نا عذاب بن کر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس نشانی ان کے پاس تھی، اس کے باوجود بھی یہ گناہ کرنے لگ گئے۔ تو ان پر عذاب کے طور پر قوم عمالقہ بہت سخت کافر تھے، بڑے ظالم تھے، تو انہوں نے آ کر
ان کے جانوروں کو مار دیا، ان کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو مار دیا، ان کے شہر تہس نہس کر دیے، تباہ و برباد کر دیے، یہاں تک کہ یہ تابوت سکینہ بھی لے کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس ظالموں نے جا کر اس کو گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا جہاں گندگی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلال میں، رب تعالیٰ اس کی مقدس چیز تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر طرح طرح کی قوم عمالقہ پر بیماریاں نازل کر دی، وبائیں داخل ہو گئی ان میں، تو لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے پورے 5 شہر ویران ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر ان کو سمجھ آیا کہ اسی چیز کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے، بیماریاں ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس متبرک چیز کی تبرک، ہم نے بے ادبی کی، بے حرمتی کی۔ پھر انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، تو بڑے بڑے خوبصورت بیل لیے، ان کے اوپر اس کو لاد کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرب فرشتے، نورانی فرشتے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ لگا دیے۔ فرشتے لے گئے۔ حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو وہاں تک یہ تابوت سکینہ پہنچ گیا۔ اس وقت آپ نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا لیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بادشاہ ہم تب مانیں گے جب ہمارے پاس تابوت سکینہ آئے گا۔ تو اسی وقت تابوت سکینہ بھی پہنچ گیا، تو بنی اسرائیل نے اس بادشاہ کو، طالوت کو مان لیا۔ تو یہ اس کی برکات ہے۔ اس سے ہمیں کیا ملا سبق؟ نمبر 1، جس چیز کی نسبت بزرگوں سے ہو جائے پھر اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، پھر اس کے وسیلے سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ تو صرف لکڑی تھی۔ اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم انسان ہے، اور برگزیدہ انسان ہے۔ انبیاء کی شان، سبحان اللہ، پھر اولیاء کرام کی شان، ان کے مزارات پر بندہ جائے، ان کے صدقے سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے تھے، ان کے صدقے سے ہمارے لیے ہماری یہ پریشانی ہے دور فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دور فرماتا ہے۔ اور پھر بزرگوں کی بے حرمتی کرنا، وہ صرف لکڑی تھی، اس کی بے حرمتی کی تو رب تعالیٰ نے کیسا قہر بنی عمالقہ قوم پر ڈالا۔ اگر بزرگوں کی بے حرمتی کی جائے، ان کے مزارات کی بے حرمتی کی جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، تو رب تعالیٰ پھر کیسا غضب ان پر ڈالے گا۔ تو بچنا چاہیے ہمیں۔ یہ قرآن کا واقعہ تھا، اس سے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں۔ دیکھو، اب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم، اولیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان تو افضل ہے۔ ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، مانگنا جائز بھی ہے۔ رب خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ میرے پاس آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان لوگوں سے خود نہیں مانگنا کہ یہ کرتے نہیں، ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وہاں رب اپنی عطا سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اولیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم، اولیاء کرام علیہم الرحمن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے۔ ذاتی ان کے پاس کچھ نہیں، نہ انبیاء کے پاس، نہ اولیاء کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ اللہ کی عطا سے ہی لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں بھی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرے پاس آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، تو یہ دنیا میں ہمارے لیے ان کے مزارات، ان کے اجساد ہمارے لیے بطور نعمت کے ہیں، اور نعمت عظمیٰ ہیں۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود، ان کے مزارات، اولیاء کرام کے وجود، ان کے مزارات ہمارے لیے نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ذریعہ ہیں۔ تو وہاں پر جا کر دعا مانگے، چومنا نہیں مزارات کو، دور کھڑے ہو کر جائیں، دعائیں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں ہماری ضرور قبول فرمائے گا۔ دلیل یہی تابوت سکینہ ہے۔ اس پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے بنی اسرائیل کی پریشانیاں دور فرما سکتا ہے، تو ہم تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت ہیں، تمام امتوں سے افضل امت ہے حضور کی، اور ہمارے نبی تمام امتوں سے افضل، تمام نبیوں سے افضل ہے۔ ہمارے پاس کتاب جو قرآن ہے وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اور ہمارے پاس جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے جو ولی ہیں
وہ سابقہ ولیوں کی سابقہ و نبیوں کی امت کی جو ولی ہیں ان سے افضل ہے. اگر ان کی دعائیں وسیلوں سے قبول ہو جاتی تھی تو ہماری تو بدری کیا اولا ہوگی. اس لیے وسیلہ جائز ہے، مانگنا چاہیے، لیکن دل میں یہ رہے کہ دینے والی اصل ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن ان کے ذریعے بھی رب عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.